اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اے میرے رب، میرے کام کو آسان کر دیجیے اور اسے مشکل نہ بنائیے، اور اس کا خاتمہ اپنی مدد کے ساتھ بھلائی سے کیجیے، آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اے میرے رب، میرا سینہ کھول دیجیے اور میرے کام کو آسان کیجیے، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دیجیے اور میری بات کو سمجھ آنے والا بنا دیجیے، اور میرے گھر سے میرا ایک بوجھ اٹھانے والا مجھے دیجیے، آمین یا رب العالمین۔ بچوں، یہ سورہ طٰہٰ کی دعا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے اور اپنے لیے یہ دعا مانگی تھی کہ میرے لیے میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ بھیجیے۔ ان کی زبان، انہوں نے کوئلہ رکھ لیا تھا نا زبان پر، تو پھر ان کی زبان میں واضح نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے بھائی کو بھی، بڑے بھائی کو پیغمبر بنا دیا، حضرت ہارون علیہ السلام۔ تو اپنے چھوٹے بہن بھائی جو ہیں آپ کے، ان کو بڑے بہن بھائیوں کے لیے بہت ہی اچھی دعائیں مانگنی چاہیے، تاکہ بڑے بہن بھائی کامیابی حاصل کریں اور ان کے مددگار بنیں، ٹھیک ہے، یا آمین یا رب العالمین۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ زور و شور سے تیاریاں کر رہے ہوں گے، اور میری جہاں تک ممکن ہوا ہے میں نے بھی آپ کے ساتھ چلنے کی کوشش کی ہے۔ اگر میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتی تو آپ خود اپنا کام نکالیے، آپ کے پاس کتابیں ہیں بچوں، آپ ان کتابوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ آخری دن اس کتاب کی خوشبو سونگھیں۔ آپ ہر روز تھوڑا تھوڑا نکالیں، آج سے ہی آپ اپنا شروع کر دیں کہ میں نے آج ایک پیپر ضرور کرنا ہے، یہ والا، اور ایک دوسرا وہ والا، پیپر 1 اور پیپر 2۔ آئیے ہم او لیول کا، یہ تسمیہ ہے بچوں، تسمیہ کے بہت سے فوائد ہیں، تسمیہ سے ہر کام آسان ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او لیول بچوں سیکنڈ لینگویج، پیپر 2 گرامر، رائٹنگ اینڈ ٹرانسلیشن۔ اچھا، 1 گھنٹہ 30 منٹ اس کا ہے وقت، اور اس کے نمبر ہیں 50۔ اچھا بچوں، آپ کہتے رہتے ہیں کہ مس آپ بار بار کہ آپ نے اب نئے پیٹرن کو فالو کریں، تو بچوں وہ جب پیٹرن چینج ہوا ہے تو اس کے بعد 2 ایک امتحان ہی ہوئے ہیں، تو ہمیں پھر بھی وہ پرانا پیپر فالو کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ اس میں وہ 5 نمبر کا ہے، اس کا کوئی اتنا بڑا حرج نہیں ہے۔ تو بچوں، یہ اس پیپر میں مشقیں ہیں۔ مشق نمبر 1 ہے، سوال 1 سے 5 کے لیے ہر سوال میں دیے گئے پہلے جملے کو پڑھ کر دوسرے جملے کو مناسب لفظ اور یا بچوں الفاظ، ایک لفظ بھی آپ بدل سکتے ہیں یا الفاظ بدل سکتے ہیں، الفاظ کی مدد سے اس طرح مکمل کیجئے کہ اس کا مفہوم نہ بدلے۔ مثال انہوں نے دی ہے، میں قد میں اپنے بھائی سے لمبا ہوں، تو اس کا دوسرا یہ ہوگا، میرے بھائی کا قد مجھ سے چھوٹا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ انہوں نے مثال دی ہے، تو اسی طرح ہم نے اپنے نیچے والے جملے کو اس طرح سے کرنا ہے۔ نمبر 1 ہے، کاش میں انگریزی کے ٹیسٹ کی تیاری کر لیتا، مجھے انگریزی کے ٹیسٹ کی تیاری نہ کرنے کا افسوس ہے، ٹھیک ہے۔ نہ کرنے کا آگے ڈیش ہے، تو خالی جگہ میں آپ لکھیں گے افسوس ہے۔ یہ میں نے آپ کی مدد کے لیے پہلے سے حل کر کے رکھا ہوا ہے، تو آپ پھر بھی دیکھ لیجئے گا، کوئی اور مناسب لفظ آتا ہے تو وہ لگا لیں۔ نمبر 2 ہے، میں اس سے پہلے کبھی اتنے اونچے پہاڑ پر نہیں چڑھا تھا، میرے لیے اتنے اونچے پہاڑ پر چڑھنے کا پہلا موقع ہے۔ انہوں نے کہا تھا نا لفظ یا الفاظ کی مدد سے، تو یہاں پر بچوں چڑھنے کا تو یہ واحد کا اور مذکر کا صیغہ ہے کا، یہ پہلا موقع ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مذکر تھا تو مذکر لگے گا پہلا۔ 3 ہے بچوں، تیز روشنی میں پڑھنا آنکھوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، مطالعے کے لیے مناسب روشنی سے آنکھوں کی حفاظت کی جا سکتی ہے۔ آگے دیکھیں، مطالعے کے لیے مناسب روشنی سے آنکھوں کی، آگے خالی جگہ دی ہے، آنکھوں کی جا سکتی ہے کیا حفاظت یا دیکھ بھال۔ 4 ہے بچوں، امتحان کا پرچہ اتنا مشکل نہیں تھا جتنی مجھے توقع تھی۔ اچھا، امتحان کا پرچہ میری توقع کے برعکس کافی آسان تھا، یا میری توقع کے خلاف۔ یہ 2 برعکس اور خلاف دونوں لفظوں میں سے آپ چن لیجئے گا کون سا آپ کو پسند ہے۔ 5واں ہے، دکانیں صبح 10 بجے سے رات 8 بجے تک کھلی رہیں گی، تو دکانوں کے اوقات صبح 10 بجے سے رات 8 بجے تک ہوں گے۔ دکانوں کے اوقات وقت کی جمع ہے، ٹھیک ہے، دکانوں کا وقت جو ہے وہ اس کی جمع آئے گا، لفظ وقت کی جمع اوقات آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کی پریکٹس کریں 5 نمبر کی ضرور، ایسا نہ ہو کہ یہیں سے 1 نمبر آپ کا ختم ہو جائے۔ تو آپ نکالیں پیپر اور شروع کر دیں، نیا پیپر نکال کر مشق نمبر 2 ہے بچوں، درج ذیل عبارت کو غور سے پڑھیں، خالی جگہوں کو پر کرنے کے لیے اگلی صفحے پر کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، سوال نمبر 6 سے 15 تک کے لیے ہر صحیح لفظ کے سامنے ٹک کا نشان لگائیں۔ اچھا بچوں، پہلے جا کے
تو ہم نے خالی جگہ دیکھنی ہے۔ یہ پہلے ہم نے پیراگراف پڑھ لینا ہے، پھر ہم نے خالی جگہوں کے میں نے یہاں لفظ لکھ دیے ہوئے ہیں، اور آپ نے ان نمبروں پر جا کر دیکھنا ہے کہ ہمارا صحیح ٹک لگا ہے کہ نہیں۔ کسی ملک میں مثال، کسی ملک میں قسم کی صنعتوں کا قیام، اس کی مثال انہوں نے دی ہوئی ہے۔ مثال، کسی ملک میں مختلف قسم کی صنعتوں کا قیام اس ملک کی 6 ہے بچوں، ترقی میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ اس ملک کی اقتصادی ترقی میں 6 پہ جائیں گے، دیکھیں گے ہم نے اقتصادی ڈھونڈنا ہے کسی ملک کی کس چیز میں کلیدی کس چیز میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ کلیدی ہوتا ہے بنیادی، شروع کا، آغاز کا، تالا کھولنے والا، تو کلید کہتے ہیں چابی کو۔ تو یہ دیکھتے ہیں کہ 6 میں کیا انہوں نے آپشن دی ہوئی ہے۔ آئیے، یہ 6 ہے بچوں، معاشرہ، اقتصادی، سیاست، معاشیات۔ تو یہ دیکھتے ہیں ہم کسی ملک میں مختلف قسم کی صنعتوں کا قیام اس ملک کی اقتصادی ترقی میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ بچوں اقتصادی کو ٹک لگائیں گے، یہ دیکھیے اقتصادی کو میں نے بی کو ٹک لگایا ہوا ہے، بی ہے بچوں، یہ اے یہ ہے، بی یہ ہے، سی یہ ہے، ڈی یہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 1 نمبر کا ہے، تو اقتصادی ترقی جو ہے وہ کلیدی کردار ادا کرتی ہے صنعتوں کی۔ معاشی ترقی کے علاوہ اس ملک کی باقی تمام شعبوں میں خوشحالی کا دار و مدار بھی اس ملک کی صنعتی ترقی پر ہوتا ہے۔ یعنی جتنی صنعتیں ہوں گی، کپڑے کی صنعت ہو گئی، اور چمڑے کی صنعت ہو گئی، جتنی بھی صنعتیں ہیں، مختلف طرح کی برتن بنانے کی صنعت ہے، پھر اور بہت سی چیزوں کی، تو جو چیزیں بنی تو جتنے مزدوروں کو کام فیکٹریوں میں ملے گا اسے خوشحالی ہوگی۔ تو خوشحالی کا دار و مدار 7ویں کو دیکھتے ہیں، خوشحالی کا کیا ہے 7ویں کا، خوشحالی کا وجہ، مقدار، منحصر، دار و مدار ڈی بچوں، میں نے ڈی پر لگایا ٹھیک، آپ نے بھی 7واں ڈی پر، میں نے لفظ بھی لکھ دیے تھے، آپ نے بھی اوپر پینسل کے ساتھ اپنے لفظ لکھ لینے ہیں ان نمبروں کے اوپر اس وقت پیپر حل کرتے ہوئے، اگر آپ کو اجازت ہے تو، ورنہ آپ نے فوری اس کو حل کرتے جانا ہے۔ دنیا میں کچھ ممالک ایسے ہیں جن میں بہت زیادہ صنعتی ترقی کی وجہ سے وہاں کے لوگوں کی 8واں بچوں ہے، اور وہاں کے لوگوں کی زیادہ ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ آمدنی۔ 8واں دیکھتے ہیں، میں نے آمدنی پہ ٹک لگایا ہے۔ خرچ زیادہ ہوتا ہے، قیمتی زیادہ ہوتی ہے، آمدنی زیادہ ہوتی ہے، کام زیادہ ہوتا ہے، آمدنی زیادہ ہوتی ہے بچوں، سی ہے۔ تو دیکھیں سی کو میں نے لگا لیا ہے، ادھر میں نے یہ نمبر کون سا تھا؟ 8ویں نمبر کو چیک کریں کہ آمدنی لکھا ہوا ہے، ہاں جی۔ اب 9 آئے گا، اکثر ممالک یہ کوشش کرتے ہیں۔ اب آپ نے 9 چیک کرنا ہے کہ اکثر کیا کوشش کرتے ہیں۔ اکثر مملکت کوشش کرتی، ملکوں کوشش کرتے، حکومت کوشش کرتی، اکثر ممالک کوشش کرتے ہیں۔ تو اکثر ممالک پہلا بچوں اے آئے گا اس میں، تو میں نے لکھا ہوا ہے اکثر ممالک، 9 میں ممالک آئے گا۔ کوئی ان کی زرعی اور صنعتی پیداوار اتنی ہو کہ وہ اپنی اندرون ملک، بچوں یہ زیر آئے گا یہاں پر، اندرون ملک، نون کے نیچے زیر ڈال لیں، تو اندرون ملک ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اندرون ملک 10واں دیکھیں، اندرون ملک لکھا ہے میں نے 10واں، یہ ڈی میں بچوں ٹک لگایا ہوا ہے، اندرون ملک، کیونکہ اس کا اپوزٹ بھی آگے لکھا ہوا ہے۔ اندرون ملک ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کر لینے کے بعد اضافی اشیاء کو بیرون ملک برآمد کیا جاتا ہے۔ برآمد ہوتا ہے باہر بھیجنا، دار آمد ہوتا ہے، اس کا اپوزٹ ہوتا ہے دار آمد۔ دار آمد کیا ہوتا ہے؟ دار کے معنی دروازہ، یعنی اندر لے کر آنا، اور بار آمد ہوتا ہے باہر بھیجنا۔ تو بیرون ملک باہر برآمد کریں گے، ٹھیک ہے، بیرون ملک بھیجیں گے تو اس کو برآمد کہتے ہیں۔ کیا ہے یہ 11واں، بیرون ملک برآمد، ٹھیک ہے، باہر بھیجنا۔ دار آمد ہوتا ہے اندر لے کر آنا، ملک کے اندر لے کر آنا، اور بار آمد ہوتا ہے ملک سے باہر بھیجنا۔ اچھا جی، کون سا نمبر کر رہے تھے ہم؟ یہ 11واں، برآمد، اضافی اشیاء کو بیرون ملک برآمد کر کے ملک کی دولت کو بڑھا سکیں۔ اس کے علاوہ کسی ملک کی صنعت اس ملک کے لوگوں کو ان کی قابلیت اور تجربے کے مطابق مختلف قسم کے کام اور ملازمتیں ڈیش کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ملازمتیں کیا کی جاتی ہیں؟ فراہم۔ تو 12ویں میں دیکھیں فراہم کا لفظ ہے، اے میں آیا ہے فراہم، ملازمتیں ترک کرنا، ملازمتیں فراہم کرنا، ملازمتیں دینا، ملازمتیں چھوڑنا، ملازمتیں فراہم۔
ملازمتیں فراہم کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ دنیا میں ان ممالک کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ 13واں میں لکھا ہے میں نے قدر، 13ویں میں ڈھونڈتے ہیں قدر کہاں ہے، سی میں، ٹھیک ہے۔ ان ممالک کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے جن کی معیشت مضبوط ہوتی ہے، یعنی جن کے لوگوں کو روزگار بہت بہتر، روزگار کے وسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ دوسرے ممالک ایسے ملکوں سے تجارت کرنا، 14واں بچوں، ایسے ملکوں سے کیا کرنا پسند کرتے ہیں؟ ایسے ملکوں سے تجارت کرنا اور ان سے اچھے تعلقات رکھنا پسند کرتے ہیں۔ ایسے ملکوں سے 14واں دیکھتے ہیں، 14واں، رابطے کرنا، عداوت کرنا، تجارت کرنا، دوست، تو کیا آئے گا سی، دوسرے ملکوں سے تجارت کرنا اور ان سے اچھے تعلقات رکھنا پسند کرتے ہیں۔ ایسے ملکوں میں تعلیم، صحت اور امن و امان کی یہ 15واں آئے گا، بھی بہت اچھی ہوتی ہے۔ امن و امان کی کیا چیز اچھی ہوتی ہے؟ صورتحال، اور تعلیم، صحت اور امن و امان کی صورتحال بہت اچھی ہوتی ہے، اور ان ممالک میں رہنے والے لوگوں کی زندگی کا معیار بہت بلند ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر امن و امان کی صورتحال دیکھتے ہیں، 15ویں میں صورتحال کو ٹک لگایا ہے، یہ دیکھیں 15واں ہے معمول، صورتحال، حالات، شرکت، صورتحال بہت اچھی ہوتی ہے بچوں۔ یہ بچوں یہ بہت ہی ٹرکی سوال ہے، آپ نے پہلے پورا پڑھنا ہے، پھر اس کے لفظ ادھر جملے مکمل کرنے کے بعد لفظ لکھنے ہیں وہاں پر، اور پھر اس نمبر پہ آ کے وہاں پر ٹک لگانا ہے ABCD میں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ میں دوبارہ بھی آپ کو کروا دوں گی، لیکن ابھی آگے چلتے ہیں۔ اچھا بچوں، مشق نمبر 3 ہے، بچوں کے لیے اسکول یونیفارم لازمی نہیں ہونا چاہیے۔ اوپر دی گئی رائے سے کس حد تک متفق ہیں؟ آپ اوپر دی گئی رائے سے کس حد تک متفق ہیں؟ اس بارے میں اپنے اسکول کے رسالے کے لیے ایک مضمون کی صورت میں اپنے خیالات کا اظہار کیجیے۔ آپ کا مضمون تقریباً 200 الفاظ پر مشتمل ہونا چاہیے۔ اس میں 2 انہوں نے ہیلپنگ دی ہیں کہ یونیفارم کو اگر نہیں آپ پسند کرتے تو یا آپ کی کیا رائے ہے، تو یہ انہوں نے 2 چیزیں دی ہیں، 1 اور 2۔ یونیفارم کی وجہ سے بچے اپنی شناخت کھو سکتے ہیں، یونیفارم پہننے سے سب بچے ایک جیسے نظر آتے ہیں۔ اچھا، یہ انہوں نے اپنی رائے دی ہے، آپ نے اپنی رائے دینی ہے، اور آپ اس رائے سے کس حد تک متفق ہیں یہ بھی آپ نے بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا بچوں، یونیفارم کی وجہ سے بچے اپنی شناخت کھو سکتے ہیں، یونیفارم پہننے سے سب بچے ایک جیسے نظر آتے ہیں۔ آپ کی کیا رائے ہے، آپ نے اپنا بتانا ہے۔ اوپر دیے گئے مکالمے سے آپ کچھ نکات بنانے میں مدد لے سکتے ہیں، یعنی ان دونوں باتوں سے۔ ان کے علاوہ کچھ نکات اپنی طرف سے بھی شامل کریں۔ مضمون کے مواد کے لیے 10 نمبر اور صحیح زبان اور طرز تحریر کے لیے 10 نمبر دیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا بچوں، میں نے آپ کی مدد کے لیے یہ کیا ہے، آپ اس سے بھی بہترین کر سکتے ہیں۔ آئیے دیکھیں کہ کیا کیے۔ اس رائے سے جزوی اتفاق ممکن ہے، یعنی جزوی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ یونیفارم ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ تھوڑا سا اتفاق کر سکتے ہیں کہ چلو 4 دن آپ یونیفارم پہن جائیں اور 5ویں دن رنگین لباس پہن جائیں۔ اچھا، اس رائے سے جزوی اتفاق ممکن ہے، جزوی یعنی تھوڑا، یعنی کم۔ اپنی پسند کا لباس پہننے سے خود اعتمادی اور تخلیقی صلاحیت اجاگر ہوتی ہے، یعنی اپنی پسند کا لباس پہنتا ہے تو انسان ذرا بن ٹھن کے جاتا ہے۔ انفرادی طور پر آزادی کا احساس پیدا ہوتا ہے، یعنی آپ اگر اپنے لحاظ سے تیار ہوئے تو آپ کو ایک آزادی کا احساس ہوگا خود بخود ہی۔ یونیفارم پہن کر سب بچے ایک جیسے لگتے ہیں اور ان کی پہچان گم ہو جاتی ہے، اس لیے لباس کے انتخاب کی گنجائش ہونی چاہیے، جبکہ یونیفارم طبقاتی فرق کو مٹا کر برابری کا احساس دلاتا ہے۔ طبقاتی فرق بچوں، امیری غریبی کا فرق جو ہوتا ہے، سب نے ایک جیسا یونیفارم پہنا ہے تو وہ فرق پتہ نہیں چلتا کہ یہ بچہ امیر ہے یا غریب۔ لیکن اگر آپ روزمرہ لباس اپنے مختلف بدل کر پہن کر جاتے ہیں تو آپ کا پہچان ہو سکتی کہ آپ نے مہنگا لباس پہنا ہے یا سستا لباس پہنا ہے، جبکہ یونیفارم طبقاتی فرق کو مٹا کر یہ آپ یونیفارم کے فائدے بتانے لگے ہیں۔ اوپر آپ نے اس سے تھوڑا سا اتفاق کیا ہے کہ یونیفارم نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، آگے آپ یونیفارم کے فائدے بتانے لگے، جبکہ یونیفارم طبقاتی فرق کو مٹا کر برابری کا احساس دلاتا ہے، سادگی اور نظم و ضبط بڑھتا ہے، لباس منتخب کرنے کی فکر نہیں ہوتی، یعنی یہ بھی نہیں فکر ہوتی کہ صبح کیا پہن کر جانا ہے، پتہ ہے کہ یونیفارم، اس لیے حصول تعلیم پر بھرپور توجہ دی جا سکتی ہے۔ یونیفارم سے تعلیمی ماحول سنجیدہ اور باقاعدہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کے لباس کی بجائے بچوں کی بھرپور توجہ تعلیم پر مرکوز رہتی ہے۔ یونیفارم ادارے کی پہچان کے ساتھ طلباء کے لیے باعث افتخار بھی ہے، یعنی بچے بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے اسکول کا یونیفارم یہ ہے، پہچان ہے ہمارے اسکول کا۔
یونیفارم سے والدین کے اخراجات میں کمی آتی ہے، یعنی ان کو رنگ برنگ وہ چیزیں نہیں خریدنی پڑتی۔ یونیفارم سے والدین کے اخراجات میں کمی آتی ہے، ٹھیک ہے بچوں؟ یونیفارم سے والدین کے اخراجات میں کمی آتی ہے، یعنی ان کو زیادہ کپڑے نہیں خریدنے پڑتے۔ 2-3 یونیفارم لیے تو ہفتہ پورا مکمل ہو جاتا ہے دھو کے پہننے۔ موسمی حالات کے مطابق یونیفارم، اچھا اب یونیفارم میں بھی بچوں کئی چیزیں تکلیف دہ ہوتی ہیں، کہ وہ پرانا ہو جاتا ہے تو چینج ہی نہیں کرتے اکثر والدین، تو یا شوز ہیں تو ان کا بھی سائز چھوٹا ہو جاتا ہے تو نہیں بدلا جاتا۔ تو یہ بہت سی چیزوں کا والدین کو بھی توجہ رکھنی چاہیے اور اساتذہ کو بھی اور اسکول کو بھی، کہ موسمی حالات کے مطابق یونیفارم کو آرام دہ بنانے کی ضرورت ہے۔ جیسے ڈینگی آیا جب یا کرونا آیا تو پھر پورے بازو کی قمیض، نہیں تو عام طور پر جتنی گرمی یہاں پر 8 مہینے پڑتی ہے تو وہ ہاف سلیو ہوتا تھا بچوں کا، چھوٹے ننے بچوں کا بھی، اور وہ فراک بڑی ہوتی تھی اور ساکس اور شوز ہوتے تھے، لیکن تمام بچوں کو لیگنگ اور شلواریں پہننا اور پینٹ پہننا لازمی ہو گیا۔ ننے ون کے بچوں کو بھی پینٹیں پہننی پڑتی تھی، وہ نیکر نہیں پہن سکتے تھے، ٹھیک ہے، موسم کے حالات کی وجہ سے، ٹھیک ہے، کہ وبائیں پھیلتی ہیں تو پھر یونیفارم پورا ہو جاتا ہے، لیکن اس کو پھر بھی آرام دہ بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسکول کی تعلیم میں تربیت اور ماحول کے ہمراہ یونیفارم بہت اہمیت کا حامل ہے، جیسے اوپر بتایا ہے کہ بچے اس پر فخر کرتے ہیں کہ ہمارے اسکول کا یہ یونیفارم ہے۔ اچھا، توازن کو برقرار رکھنے کے لیے مخصوص دنوں میں سادہ عام لباس کی اجازت ہونی چاہیے، جیسے عید کے بعد بچے آئے ہیں تو ایک دن عید کا رکھ لیں، یا جمعۃ المبارک کو بچوں کو کہہ دیں کہ بچے مطلب اپنی پسند کا دوپٹہ لے آئیں، یا کیپ پہن ٹوپی پہن لیں، یا شلوار قمیض پہن لیں لڑکے، تو اس طرح کی اجازت ہونی چاہیے تاکہ نظم و ضبط کے ہمراہ انفرادی آزادی کو بھی قائم رکھا جا سکے۔ اس طرح بچوں کو عام رہن سہن میں لباس پہننے کا سلیقہ آئے گا، یعنی اگر وہ ہفتے میں ایک دن اسکول میں یا کالج میں یا یونیورسٹی میں ایک دن جو رنگین لباس پہن کر جاتے ہیں تو ان کو لباس پہننے کا اور اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ طریقہ بھی آتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر روز 5 دن 6 دن آپ یونیفارم پہنیں، تو ایک دن اگر آپ نہیں بھی پہنیں گے تو آپ کو لباس پہننے کا طریقہ اٹھنا بیٹھنا آئے گا، تو یہ بھی فائدہ ہے ایک دن اگر آپ رکھ لیتے ہیں اس کو۔ اس طرح بچوں کو عام رہن سہن میں لباس پہننے کا سلیقہ آئے گا اور آپس میں خوشگوار تاثرات کا تبادلہ ہوگا، یعنی یہ ڈیزائن کیسا ہے، کیسے بنا، کس نے بنایا، بچے آپس میں ایک دوسرے کو بتائیں گے تو اس سے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے جو ہے تاثرات وہ ان کا اوپر تبادلہ خیال بھی کریں گے، ٹھیک ہے بچوں۔ آگے ایک اور سوال ہے، اچھا بچوں اس کی جو مشق نمبر 4 ہے وہ ہم اگلی ویڈیو میں کرتے ہیں، تو پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔